نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس انسان کو دو چیزوں سے مرکب کر کے بنایا، ایک جسم اور دوسرا روح، اور اس میں اصل روح رکھی۔ روح نہیں تو جسم بیکار، اور اسی کی فکر کی بھی بتایا گیا کہ روح کی فکر کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اس لیے کہ جسم کا خوبصورت ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن روح کا خوبصورت نہ ہونا بہت بری چیز ہے۔ تو روح کا خوبصورت ہونا، روح کا اچھا ہونا، پھر جسم فانی دنیا کے ساتھ ختم، روح باقی رہنے والی۔ کیا اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے میرے رب کا حکم ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ روح کیا ہے؟ میرے رب کا حکم ہے۔ یہ تو رب کی ہر چیز باقی رہنے والی، اس لیے روح کی چیزیں بھی باقی رہنے والی۔ تو اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ اصل چیز انسان کی روح ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روح پر محنت کری۔ روح اگر درست، ہر چیز درست، پھر انسان کا جسم بھی خود بخود اچھا نظر آتا ہے۔ اگر روح اللہ نہ کرے خراب ہے تو اس کا جسم بھی چاہے جتنا بھی موٹا تازہ ہو، لیکن وہ چیز کے اندر خوبصورتی نہیں ہوتی۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بعثت کا مقصد تھا، فرمایا کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ نفس۔ تزکیہ جسم کا نہیں ہوتا ہے، اس کی تو صفائی ہوتی ہے، تزکیہ روح کا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے روح کی تزکیے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو مبعوث فرمایا۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ روح کی کیا بیماریاں ہیں، آدمی اس کی فکر کرے کہ میرے اندر بد اخلاقی یہ روح کی بیماری ہے، بے صبری یہ روح کی بیماری ہے۔ تو یہ چیزیں، تکبر یہ روح کی بیماری ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ اللہ نہ کرے یہ بیماریاں ہیں تو اس کی صفائی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں کہ کس طرح یہ ہم سے دور ہو جائے۔ شیطان کو تکبر نے ہی خوار کروایا اور دنیا سے اللہ رب العزت نے اس کو دور کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو مردود جو قرار دیا وہ تکبر کی بنیاد پر، جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ فرعون کو فرعونیت اس کے تکبر نے اس پر مجبور کیا۔ تکبر اتنی بری چیز ہے، الامراض کہا گیا اسے، باطنی بیماریوں کی ماں قرار دیا گیا، کیونکہ اسی کی بنیاد پر آدمی بہت ساری برائیاں کرتا ہے، اسی تکبر کی بنیاد پر۔ اسی لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عاجزی اور انکساری، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بکریاں چروائیں عاجزی اور انکساری پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ جانوروں میں عاجزی انکساری میں بکری بہت عاجزی اور انکساری والی یعنی جانور جو ہے شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بھی، تاکہ وہ صفات، کیونکہ جو آدمی جس چیز کے ساتھ ہوتا ہے ماحول کا اس کا اثر اس کی زندگی میں پڑتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ نے ایک نمونہ بنانا تھا، رہبر بنانا تھا، تو ان کے لیے تو عاجزی اور انکساری بہت ہوئی، کیونکہ ہر طرح کا لوگ ہوتا ہے واسطہ پڑے گا۔ تو ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنی تھی، ان کے دلوں کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان سے وہ کام کروایا۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور یہ جو اولیاء اللہ اور جو بزرگان دین، انہوں نے بھی اسی پر محنت کری
اور اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کروائی. اللہ نے ان کے ذریعے، لوگوں ذریعے، ان کے بڑوں کے ذریعے سے ان کے اندر عاجزی اور انکساری. تو جتنا آدمی کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے اللہ رب العزت اتنا ہی اس کو بلند کرتا ہے. ہمارے کابرین بہت سارے کوئی مسائل حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ بہت سارے وہ مسائل جو انہوں نے کسی بنیاد پر پیش کر دیے، لوگوں کے سامنے بتا دیے، لیکن جب تحقیق ان کے سامنے آئی کہ یہ چیز غلط ہے تو فوراً اس مسئلے سے رجوع کر لیا. یہ نہیں کہ جی میں نے جو کہا صحیح ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ذبیحہ جو جھٹکا، اس زمانے میں انہوں نے، ان کی رائے یہ تھی کہ ٹھیک ہے یہ درست ہے، لیکن بعد میں جب ان کے علم میں آئی، تحقیق ہوئی، سامنے آئی کہ یہ جھٹکا حرام ہے، فوراً رجوع کر لیا، فوراً اعلان کر دیا کہ نہیں جی یہ غلط ہے، یہ ناجائز چیز ہے، یہ حرام چیز ہے. اس طرح اور بہت سارے مسائل کے اندر. تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ عاجزی اور انکساری، یہ صفات کہ تکبر کی ضد، کہ تکبر سے کچھ بھی نہیں ملتا آدمی کو، نقصان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی. یہ باطنی بیماریاں ہیں. تو اس باطنی بیماریوں کا علاج میرے محترم یہ ایک لازم اور ضروری چیز ہے. غزوہ حنین کے موقع کے اوپر کیا فرمایا؟ چند نوجوان صحابہ نے، 12,000 کا لشکر تھا، کیا انہوں نے جملہ فرمایا تھا؟ اللہ کو وہ بات بھی پسند نہیں آئی، ان کی بات بھی پسند نہیں، جبکہ سب کچھ موجود تھے. انہوں نے جملہ کہا کہ آج تو ہم اتنی تعداد میں کون ہمارا مقابلہ کر سکے گا. یہ جملہ ان کا کوئی بس ایک اللہ کو پسند نہیں آیا جملہ. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. اللہ نے اعلان کر دیا کہ تم اپنی کثرت کی وجہ سے تعجب کر رہے تھے حنین والے دن، جبکہ تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر کیا فرمایا؟ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. ہم نے تمہارے اوپر زمین کو تنگ کر دیا باوجود اس کے کشادہ ہونے کے. اور یہی وجہ ہے کہ جو واقعہ آتا ہے کہ ہر طرف سے تیر، ہر طرف سے پریشانی، ہر طرف سے مقابلہ، اور وہ پریشان تھے صحابہ اکرام کی جماعت کی کیا ہو رہا ہے. اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ تم نے اپنی بازو پر کام کیا تھا، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کچھ کرتے نہیں. اللہ رب العزت کی ذات جب تک شامل حال نہ ہو کوئی کام نہیں ہو سکتا. اللہ نے ان کو بھی، جبکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود، صحابہ کی بڑی جماعت، بڑے بڑے قبائل صحابہ موجود، حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر، لیکن جب بات غلط نکلی تو اللہ رب العزت کی طرف سے سب کے لیے وہ آ گیا. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا اور پھر سارے کے سارے جمع ہو گئے، پھر توبہ کی. بہرحال وہ ایک واقعہ پورا. لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیے اللہ کو یہ بڑا بول کسی بھی اعتبار سے کہیں پر بھی پسند نہیں، کسی اعتبار سے پسند نہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک کتاب ہے درس عبرت کے نام سے، بہت مشہور واقعہ، آپ نے شاید سنا بھی ہوگا. ابو عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کیا کہ بہت اللہ رب العزت نے بڑا مقام ان کو عطا کیا تھا. کئی ہزار حدیثیں زبانی یاد تھیں، کئی ان کے جو ہے وہ خانقاہیں، سینکڑوں کی تعداد میں خانقاہیں چل رہی تھیں ان کی نگرانی میں، ہزاروں سینکڑوں مریدین ان کے. لیکن وہی بات کہ اللہ رب العزت سے جب تھوڑی سی آدمی کی نظر ہٹتی ہے کہ کوئی جملہ ایسا کہہ دیتا ہے، کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ نکتہ چین بھی ہے، جہاں نکتہ نواز بھی ہے وہاں نکتہ چین بھی ہے. کوئی ایسی بات اللہ نہ کرے ہمارے منہ سے کسی وقت نکل جائے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس کا آدمی پتہ نہیں کتنا خمیازہ بھگت رہا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا ہوا، فلانے نے کر دیا، فلانے نے کر دیا، یوں ہوا میرے ساتھ، اس طرح ہو گیا. جبکہ وہ اس کے اپنے ہی بول ہوتا ہے، اس کا اپنا ہی عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان تو بشری تقاضے کی بنیاد پر یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کا نیک بندہ بزرگ بھی کوئی معصوم تو نہیں ہوتا نا، انسان ہے وہ بھی. اور اللہ دکھانے کے لیے، عبرت کے لیے بہت ساری چیزیں، واقعات پیش کرتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو ایک ایسے شہر میں پہنچے حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ کہ جہاں پر ذرا بت پرستی تھی. تو اب نماز کے لیے مسجد تلاش کری، مسجد ملی. جب مسجد پہنچے تو پانی نہیں، اب پانی کی تلاش، تو پریشان ہوئے. تو بس منہ سے جملہ نکل گیا، کیسے بستی والے لوگ ہیں یہ، ایک تو بت پرستی میں مبتلا رہے ہیں اور پھر کوئی یہ بھی نہیں ملا. یہ جملہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو حقیر جان کے نہیں، لیکن بس ایک منہ سے جملہ نکلا، یعنی اپنی یہ وہ کہتے ہیں نا کہ
حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو نیک لوگوں کی نیکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ مقربین کی بعض اوقات گناہ کا سبب بن جاتا ہے. نہیں، ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی مقربین کے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے بہت ہی برگزیدہ ہوتے ہیں نا، تو ان کی کوئی چھوٹی سی بات بھی جو ہے وہ اللہ کو ناپسندیدگی میں آ جاتی ہے. تو اس پر انہوں نے جملہ یہ کہا. چنانچہ بہرحال وہ اپنی پانی کی تلاش کے لیے نکلے. تو کنڈی کو کھول کے نا، کنڈی کھول کے دوسری لگتے ہیں. تو اس پر انہوں نے پانی کی تلاش میں نکلے. تو پانی اس زمانے میں دیہاتوں کے اندر ایک جگہ ہوتی تھی جہاں سے پانی نکالا کرتے تھے. وہاں سب ایک آتا تھا اپنی پانی جو ہے وہ جمع کرتے تھے، جس کو بھی پانی لیا کرتے تھے، جس کو بھی، اس میں مرد بھی آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھیں. تو وہاں پر کچھ لڑکیاں مستورات وہاں پانی بھرنے کے لیے آئیں. جیسے مفتی شفیع صاحب نے پورا واقعہ نقل کیا ہے. تو اس پر ان کی کسی ایک عورت پر نظر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی. کہتے ہیں نا کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نگاہ جو ہے، بری نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. غلط نگاہ پڑی، دل پہ فوراً اس کی محبت، وہ اس سے فسق ہو گیا. وہ قول ہمارے بزرگ کے عشق نہیں ہوا، اس سے فسق ہو گیا. تو وہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا مبتلا ہو گئے. اب دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہا کہ چلو بھائی اب مجھے اس سے شادی کی سوچنی. پتہ ہی چلا کہ وہ لڑکی عیسائی تھی، لیکن وہ شیطان تو ایسا ان کو ورغلا دیا تھا. بہرحال وہ ان کے باپ تک پہنچے اور کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بھی کوئی بڑا پادری تھا، وہ بھی بہت بڑی خطرناک چیز تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے، میری 2 شرطیں ہیں. ایک تو تمہیں زنار باندھنا پڑے گا. زنار وہ عیسائیوں کا، کرسچنوں کا ایک وہ ہوتا ہے جو ان کو علامت ہوتی ہے، وہ باندھتے ہیں، ایک پہچان ہوتی ہے، اس زمانے میں تھی. اور دوسرا تمہیں 1 سال تک خنزیر میرے چرانے ہوں گے. کہاں اللہ رب العزت کا کتنا برگزیدہ بندہ، لیکن جب انسان کی تھوڑی سی کوئی بات اللہ کو ناپسند آ جائے تو کیا معاملہ آتا ہے. بہت بڑے بزرگ گزرے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے یہ. چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دونوں شرطیں مجھے منظور ہیں، زنار بانا اور جنگل میں نکل گئے خنزیر. اب جو ان کے مریدین وہ پریشان، حالت خراب، آتے تھے، دیکھتے تھے، روتے تھے. کچھ مریدین کا انتقال ہو گیا ان کو اپنے شیخ کو غم میں اس طرح حالت میں دیکھ کر. لیکن بہرحال اللہ کو بھی دکھانا تھا اور سمجھانا تھا کہ دیکھو تکبر اللہ کو کہیں بھی پسند نہیں کسی اعتبار سے. وہ محاورہ ہے نا کہ آدمی بڑا نوالا کھا لے لیکن بڑا بول نہ بولے. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی کہیں پر بھی کوئی ایسا جملہ نہ بولے جو اس کے لیے پکڑ کا باعث بن جائے. میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو یہ کر سکتا ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو یوں ہوں، میں یوں کر سکتا ہوں. تو بہرحال انہوں نے، مریدین پریشان. اس وقت کے ان کے جو مریدین میں، ساتھیوں میں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ، حضرت شبلی رحمہ اللہ، یہ بڑے بڑے بزرگ حضرات موجود ہوتے تھے ان کے ساتھیوں میں سے. چنانچہ بہرحال وہ آتے تھے، ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی. لیکن بہرحال وہ فرض ہے کہ ایک مرتبہ کسی ان کے پاس وہ حضرات مریدین آئے. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو کوئی چیز یاد بھی ہے؟ اتنی ساری چیزیں پرانی. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں، مطلب ذہن بھی میرا سب کچھ چلا گیا، ذہن میں بھی جو کچھ تھا سب کچھ چلا گیا. بہت روئے. بہرحال ان کو احساس دلایا، ان سے بات کری. بہرحال ہدایت تو اللہ نے دینی تھی، وہ تو صرف تھوڑا سا اللہ نے ایک دکھانا تھا ان کو. چنانچہ وہ آئے اور پھر انہوں نے توبہ کری، استغفار کری، اللہ سے معافی مانگی. اللہ رب العزت نے بہرحال ان کو دوبارہ وہ ساری چیزیں، جو کچھ مقام تھا، اللہ نے عطا کر دیا. یہ کیا چیز تھی میرے محترم دوستو؟ اللہ رب العزت یہ سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اپنی جو روح کی جو بیماریاں ہیں نا، اس کو سنبھال کے چلو. اس کے اندر، اس روح کے اوپر محنت کرو، ایسی محنت کرو کہ اس کے اندر کوئی کجی نہ رہ جائے. کیونکہ یہ اگر خدا نہ خواستہ رہا تو دنیا میں بھی پریشانی، قبر میں بھی پریشانی، یہ بیماریاں ساتھ جاتی ہیں، آخرت تک یہ بیماری چلے گی. اور اللہ نہ کرے اگر یہ چیز رہی تو بڑی خطرے کی بات ہے میرے دوستو. اس لیے کیا سوال ہوا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے. ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنی روح پر محنت کرنی ہے، ہمیں اپنے باطن پر محنت کرنی ہے دوستو. ظاہر پہ محنت تو خود کرے نہ کرے خود بخود وہ ہو جائے گا، لیکن ہمیں اور روح کی محنت، جیسے ظاہر کے لیے ظاہر کی غذا چاہیے، ظاہر بنانے کے لیے جسم کے لیے، ایسے روح کی غذا بھی میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے.
روح کی غذا اللہ رب العزت کی، پھر اس سے اللہ رب العزت کی جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ خود بخود ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور روحانیت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اچھائیوں کی صفت خود بخود پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ دل انسان کا پھر زندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، وہ اللہ رب العزت اس کے اندر بھر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تم، وجہ یہی ہے کہ ہم ایک اچھی صحبت اختیار کر کے اللہ سے تعلق کو جوڑیں، اللہ رب العزت سے اپنے دل کا تعلق اللہ سے جوڑیں، اس دل کی صفائی کریں جو دل غیروں کی محبت سے بھرا ہوا ہے، دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ جتنی اس پہ محنت کریں گے، جتنی اس کے لیے کوشش کریں گے، جتنی اس سے اللہ کے لیے دعا کریں گے، جتنی طلب و تڑپ پیدا کریں گے، انشاءاللہ اس دل کے اندر اللہ کی عظمت آئے گی، دنیا کی محبت خود بخود نکلتی چلی جائے گی، اور آخرت کی محبت خود بخود بیٹھتی چلی جائے گی۔ یہ چیز جب اگر ہمارے اندر آ گئی تو انشاءاللہ میرے دوستو، اللہ دنیا بھی ہماری اچھی بنا دیں گے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔